نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین و سامعین، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج بحمدہ تعالی ہم 41ویں ماہانہ درس قرآن میں جمع ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک لم یزل اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ سلسلہ تا دم قیامت جاری و ساری فرمائے. ہمیں قرآن سیکھنے، سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین و حاضرین، ہم نے پچھلے درس قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 49 تقریباً 38 سے لے کر 49 تک کا ایک مضمون ڈسکس کیا تھا، اور آج جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی آیت یہ سورہ البقرہ دوسرا پارہ کی 50 سے 51 یعنی 51 دو آیات ہیں. پچھلا جو پورا مضمون اس میں اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب میرے محبوب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، جب میرے حبیب کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میرا قبلہ کعبہ بن جائے اقصی کی بجائے، تو رب نے فرمایا محبوب آپ چہرہ پھیرو، تیرا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا. سبحان اللہ. تیرا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا. توجہ رکھنی ہے اپنی طرف. میرا بھی کام ہو جائے گا. اب سرکار کا کام تو چلو یہ ہو جائے کہ حضور چاہ رہے ہیں کہ میرا قبلہ بدل جائے، میرا قبلہ بدل جائے. تو جب اللہ نے فرما دیا کہ قبلہ بدلنے کی تمنا محبوب آپ کی ہے، تو چلو آپ قبلہ ابھی بدل لیں تاکہ آپ کا بھی کام ہو جائے اور میرا بھی ہو جائے. تو سرکار کا تو کام یہ ہوا کہ حضور کی چاہت پوری ہوگی، سرکار کی چاہت پوری ہوگی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کا کون سا کام ہوا؟ سبحان اللہ. اللہ کا کون سا کام ہوا؟ بھئی سرکار کا تو یہ ہوا کہ حضور تو چاہ رہے ہیں کہ میرا قبلہ بدل جائے. سبحان اللہ. تو اللہ کا کیا کام ہوا؟ تو اللہ کا یہ کام ہوا، اللہ نے اسی آیت مبارکہ میں آگے حصے میں فرما دیا، فرمایا محبوب تیرا کام یہ ہو جائے کہ تیری چاہت پوری ہو جائے، اور میرا کام یہ ہو جائے کہ میں پرکھ لوں کون تیرا ہے اور کون نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ دیکھ لوں کون تیرا ہے اور کون تیرا نہیں ہے، تاکہ میں پھر اس پر حکم بھی اسی انداز سے لگاؤں جو میرا وطیر ہے، جو میرا طرز ہے، میرا انداز ہے. تو باری تعالیٰ تیرا انداز کیا ہے؟
فرمایا میرا انداز یہ ہے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کہ محبوب جو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے، اس لیے میں یہ دیکھ لوں گا کہ کون تیرا ہے، اور تو یہ کر لے کہ جو تیرا دل کرتا ہے تو منہ پھیر، وہ ادھر ہے منہ پھیر لے۔ یہ پچھلے مضمون کی ایک بات ذہن میں آئی تو میں نے آپ کو عرض کر دی۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسول، فرمایا جیسا کہ میں نے تم میں رسول بھیجا، منکم تمہیں میں سے، تم میں رسول بھیجا تمہیں میں سے۔ اب اس آیت مبارکہ کے کچھ حصے آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کے مطابق بات کروں گا۔ فرمایا میں نے رسول بھیجا، جو بھیجا ہے وہ میرا رسول ہے، جو بھیجا ہے وہ میرا رسول ہے، اور پھر وہ رسول میرا ہے پر میں نے بھیجا تمہیں میں سے، میں نے بھیجا تمہیں میں سے، کوئی آسمان سے الگ نہیں اتار دیا، یا میں نے کوئی نئی مخلوق نہیں بنا دی جو جس کو تم اس کو سمجھ ہی نہ سکو، یا اس کا کوئی انداز ہی الگ ہو، اس کا طرز زندگی الگ ہو، اس کے سٹائل ہی الگ ہو، اس کے اندر وہ چیزیں ہی نہ ہو جو تمہارے اندر ہیں۔ تو فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے چونکہ مثال بنانا تھا اس لیے تمہیں میں سے بھیجا، اس لیے میں نے یہ رسول ہے تمہیں میں سے بھیجا ہے۔ اور آگے فرمایا کرتا کیا ہے، پہلا کام فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، کہ یہ میری آیتیں پڑھتا ہے، میری آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتا ہے، میرا حبیب اپنے احکام تمہیں بتاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی اہم بات جو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ ایک بحث بھی چلتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں تعارف کرواتے ہوئے ایک مقام پر فرمایا یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا لوگوں پیروی کرو اس رسول کی جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے، سبحان اللہ، جو رسول بھی ہے بولے نا، اور نبی بھی ہے اور امی بھی ہے۔ رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام لانے والا، کیا لانے والا، پیغام لانے والا۔ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا۔ اب لفظ رہ گیا امی، کئی لوگوں نے امی کا معنی کیا ہے ان پڑھ، ان پڑھ، ان ایجوکیٹڈ، کہ پڑھا ہوا نہیں ہے، ان پڑھ۔ اب ڈھونڈنا یہ ہے کہ جو اس لفظ کا معنی لے رہا ہے ان پڑھ، تو کیا استغفر اللہ اللہ حضور کو ان پڑھ کہہ رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اسی آیت مبارکہ میں ہی جواب ہے، جب کا رسول تو بات آگے رسالت دی، جب نبی کہا تو تعلیم اور علم کی تعریف یہ ہے، علم وہ ہوتا ہے جو بندہ جانتا ہو، جو بندہ، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتاب پڑھی ہے تو آپ عالم ہو، ڈگری ہوئی تو آپ کے پاس علم ہے، نہیں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی عالم کون ہوتا ہے؟ عالم فرمایا جو شخص یہ کہے کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، وہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے۔ اس نے کہا یہ عالم تو کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا، یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ اتنا تو جانتا ہے نا کہ وہ نہیں جانتا، اتنا تو جانتا ہے نا کہ وہ نہیں جانتا، تو یہ جان جانا ہی تو علم ہے، جان جانا ہی تو علم ہے۔ اب جب رب فرما رہا ہے النبی، تو نبی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو وہ خبر رکھتا ہو جو کسی کے پاس نہ ہو، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو وہ خبر رکھتا ہو جو کسی کے پاس نہ ہو۔ تو جب کسی کے پاس خبر نہیں مگر اس کے پاس ہے، وہ خبر لے کر آیا ہے، اس کے پاس وہ خبر ہے کہ کائنات میں خدا کے سوا کسی کے پاس نہیں، تو پھر اس سے بڑھ کر علم والا کون ہو؟ وہ پھر ان پڑھ نہیں ہو سکتا، وہ پھر ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ ایک دلیل یہ، دوسری یہ سمجھ لے، اللہ نے فرمایا
میں نے رسول بھیجا. اسی آیت پہ آگے جس پہ آج ہم درس کر رہے ہیں کیا فرمایا؟ کیا کرتا ہے وہ جو میں نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے؟ یتلو علیہم آیاتنا، اور فرمایا یتلو علیکم آیاتنا. قرآن میں مختلف مقامات پر فرمایا میری آیتیں تم پہ پڑھتا ہے، میری آیتیں تم پہ پڑھتا ہے. اور پھر ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا، کہ میں نے ان پڑھوں کی طرف پڑھانے کے لیے رسول بھیجا. ان پڑھوں کی طرف پڑھانے کے لیے رسول بھیجا. اب یہ تینوں دلائل اگر سامنے رکھ لیں کہ ایک آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، دوسرا ان پڑھوں کی طرف آیا ہے، تو کبھی ان پڑھوں کو ان پڑھ بھی پڑھانے آیا؟ نہیں. کبھی ماسٹر کوئی جٹ رکھ لو ہے سکول ماسٹر تواڈے بچیاں نوں پڑھاوے، جو ان پڑھ ہو نہیں پڑھائے گا. کیوں؟ ڈگری والا ڈھونڈتے ہو. کیوں؟ اس نے کیا کرنا ہے جو ڈگری ہولڈر ہے؟ عقل شعور تو اس کے پاس بھی ہے جو بھینسوں کو چارہ ڈالتا ہے، جس کا کام ہی کوئی جس کو نے پڑھا ہی نہیں، کبھی سکول نہیں گیا، تو وہ تمہارے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ بولو نہیں یار، وہ پڑھا ہوا نہیں ہے. یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ جس نے پڑھانا ہے وہ پڑھا ہونا چاہیے. جس نے پڑھانا ہے وہ پڑھا ہونا چاہیے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ باسط الامیین رسولا، جن کی طرف آیا ہے وہ ان پڑھ ہے، اور جو یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھ کے سنا رہا ہے وہ پڑھا ہوتا ہے. جو پڑھ کے سنا رہا ہے وہ، اگر ان پڑھ ہوتا تو کیسے پڑھ کے سناتا؟ اگر وہ خود ہی ان پڑھ ہوتا تو وہ کیسے پڑھتا؟ وہ آیتیں کہاں سے پڑھتا؟ اور پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیتیں تو شاید قرآن عربی میں، تو عربی ان کی زبان تھی، عربی سارے تھے، سارے عربی پڑھنے والے تھے، مگر ہر کسی کو قرآن نہیں آتا تھا. ہر کسی کو قرآن نہیں آتا تھا. اچھا پھر اگلی بات بھی دے دیتا ہوں. فرمایا آیتیں پڑھتے وَيُزَكِّيكُمْ، وَيُزَكِّيكُمْ، اگلے حصے میں فرمایا پھر وہ تمہارے دلوں کے میل بھی اتارتا ہے. تمہارے دلوں کے میل بھی اتارتا ہے. یہ جو بغض کے، کینے کے، عداوت کے، لالچ کے، حسد کے، دنیا کے، مکاری کے، یہ جو گرد چڑھ گئی ہے نا دلوں پہ، فرمایا یزکیکم، وہ تمہارے دلوں سے اس میل کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، اجلا کرتا ہے. اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، پھر میری کتاب پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے. یعلم، علم دیتا ہے. تو پہلا جس لفظ پہ بحث ہو رہی ہے کہ اگر وہ خود ان پڑھ ہے تو وہ کسی کو کیا پڑھائے گا؟ اگر وہ خود ان پڑھ ہے تو وہ کسی کو کیا پڑھائے گا؟ تو اب سوال یہ اٹھا کہ جو مصطفیٰ کو ان پڑھ کہے اس سے بڑا ان پڑھ ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا ان پڑھ ہی کوئی نہیں. لیکن ایک سوال اور بھی ہے کہ باری تعالیٰ پھر تو نے مصطفیٰ کو امی کیوں کہا؟ رسول کافی نہیں تھا؟ رسول کافی نہیں تھا یا نبی کہہ دیا کافی نہیں تھا؟ امی کیوں کہا؟ فرمایا ہاں اس کی بھی ایک دلیل ہے، توجہ رکھنا. فرمایا ہر شخص کسی کالج، کسی مدرسے، کسی یونیورسٹی، کسی استاد سے پڑھ کر سیکھ کر عالم بنتا ہے، مگر اس امی کا معنی یہ ہے کہ یہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، اسے میں نے خود پڑھا کر بھیجا، اسے میں نے خود پڑھایا ہے. یہ کسی سے نہیں پڑھا، میرا یار کسی سے نہیں پڑھا. بولو نا یار، یہ حضور کی تعریف قرآن کر رہا ہے کہ میرا یار کسی سے نہیں پڑھا. تم نے کبھی نہ اسے کسی مدرسے جاتے دیکھا، نہ کسی اسکول، نہ کسی یونیورسٹی، نہ کسی کالج، نہ کسی راہب کے پاس، نہ کسی عالم کے پاس کبھی نہیں جاتے دیکھا، مگر بیٹھتا چٹائی پہ ہے، خبریں جنت کی دیتا ہے، خبریں جنت کی دیتا ہے. میرا محبوب کوئی ان پڑھ ہے؟ میرا یار کوئی؟ ایک دن لوگوں نے جب یہ آیت اتری تو منافقین نے آپس میں بیٹھ کے باتیں کی. انہوں نے کہا اگر اتنے جاننے والے ہوتے تو ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں.
ان کو پتہ نہ چل جاتا کہ ہم منافق ہیں. سرکار منبر پہ تشریف فرما ہوئے. حضور آقا صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اس دن سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ اتنا جلال کبھی نہیں دیکھا. سرکار نے فرمایا سنونی اما سے تو آج پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو. آج پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو. سرکار بار بار سمجھائے جا رہے ہیں سنونی اما سے تو پوچھو کیا پوچھتے ہو, پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو. کوئی نہیں بولا. ایک صحابی تھے, ان کو لوگ تانا دیتے تھے کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے, تو اپنے باپ کا نہیں ہے. وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے, میرا باپ کون ہے. حضور نے فرمایا فلاں کا غلام تیرا باپ ہے, فلاں کا غلام تیرا باپ ہے. وہ ماں کی طرف گئے اور جا کر کہنے لگے اس بات کی دلیل مجھے چاہیے تو نہیں کیونکہ مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے, مجھے دلیل چاہیے تو نہیں مگر میں حقیقت تیرے منہ سے بھی سننا چاہتا ہوں. ماں نے کہا ایسا ہی ہے, تیرا باپ بننے کے قابل نہیں تھا مگر میں نے تجھے فلاں کے غلام سے لیا تھا. تو فرمایا لوگوں جو چاہو مجھ مصطفیٰ سے پوچھ لو, جو چاہو مجھ سے. فَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہ جو میرا یار تمہیں حکمتیں سکھا رہا ہے نا یہ ان پڑھ نہیں ہے, اس کو ان پڑھ نہ سمجھنا بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں رب کے سوا رب کے بعد مصطفیٰ جیسا پڑھا ہوا ہی کوئی نہیں, جیسا پڑھا ہوا ہی کوئی نہیں. اللہ نے اپنے علم کے سارے دروازے, اپنے علم کے سارے عروج, اپنے علم کے سارے مکان, اپنے علم کے سارے مکانات کی خیرات مصطفیٰ کو عطا فرمائی, جو ہر کسی کو نہیں دی, جو ہر کسی کو نہیں دی. اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, صرف یہ نہیں کہ تمہیں خبریں دیتا ہے, فرمایا تمہیں وہ بھی بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے, تمہیں وہ بھی بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے, جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں, جس کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے. اور کیسے وہ تمہیں نہ بتائے, کیونکہ جو علم میں نے حضور مصطفیٰ کو دیا ہے وہ تو کسی کو دیا ہی نہیں ہے, وہ تو میں نے کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے. اب اللہ رب العزت نے یہ سارا مضمون بیان کر کے کہ محبوب آپ مسجد اقصیٰ کی طرف سے منہ پھیر لیں, قبلہ کی طرف, کعبے کی طرف پھیر لیا. پھر اگلے حصے میں فرمایا رب کائنات نے کہ محبوب اب میں دیکھوں گا کون کون تیرے ساتھ پھرتا ہے, کون کون تیرے ساتھ ہے پھرتا ہے. پھر آگے فرما دیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, یہ انٹروڈکشن دے دیا کہ تم میں سے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے, اور یہ کرتا کیا ہے, میری آیتیں پڑھتا ہے, میری حکمتیں بتاتا ہے, میری حکمتیں سکھاتا ہے, اور تمہیں وہ بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے, جو تم نہیں جانتے. اب اس کی ایک وجہ بھی سن لیں کہ اللہ نے تغییر قبلہ یعنی قبلہ بدلنے کے ساتھ اس آیت کا نازل کرنا, اللہ رب العزت نے اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ جو پہلا لفظ استعمال ہوا تھا نا, جن لوگوں نے کہا, اللہ نے ان کا تعارف کروایا تھا سیقول السفہاء, کہ محبوب ابھی یہ بے وقوف کہیں گے, ابھی یہ بے وقوف ہے کہیں گے. ان کو بے وقوف کہا قرآن نے اس لیے کہ خبردار میرے محبوب کی اس عمل پر انگلی نہ اٹھانا, میں خود تمہیں بے وقوف ڈکلیئر کر رہا ہوں. اور میرا محبوب تو حکمتیں بتانے والا ہے, میرا محبوب تو علم بتانے والا ہے, میرا محبوب تو وہ ہے جس کو میں نے اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے, اپنی ذات کا. اب اگلی آیت میں 51 میں اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, پھر تم مجھے یاد کیا کرو, تم مجھے یاد کیا کرو. اذکرکم, میں تمہیں یاد کیا کروں, میں تمہیں یاد کیا کروں گا. آپ کو میں نے شاید اس آیت پہ کئی بار گفتگو کی ہو, مگر آج حکمت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں, اللہ پاک نے جہاں جہاں بھی کسی قوم سے ذکر کیا ہے نا, کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں, کسی کو نہیں کہا. چیلنج سے کہہ رہا ہوں,
ऑन एयर प्रोग्राम सारा जहान सुनता है, पूरा कुरान उठा के देखें, कहीं नहीं कहा कि तुम मुझे याद करो। कहीं बनी इसराइल से कहा या बनी इसराइल फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ बनी इसराइल मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। या कहीं कहा हो किसी और नबी से या यूसुफ, ऐ यूसुफ फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मुझे याद करो मैं तुम्हें करूंगा। या कहा या ईसा इब्न मरियम फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मुझे याद करो मैं तुम्हें करूंगा। कभी कहीं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जब भी कहा या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती, मेरी नेमतों को याद करो। तवज्जो रखें, तवज्जो, क्या करें, मेरी नेमतों को याद करो। जब कहा नेमतों को याद करो तो क्या करूंगा, फरमाया जब तुम मेरी नेमतों को याद करोगे लअज़ीदन्नकुम, तो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। क्या कर दूंगा? फर्क समझ आ रहा है ना? तवज्जो करनी है, फर्क समझ आ रहा है ना सबको? यानी सबको जिसको भी कहा फरमाया मेरी नेमतें याद करो। सल बनी इसराइल, फरमाया मेरा एहसान याद करो। जब मैंने तुम्हें फिरौन से छुड़वाया था, जब मैंने तुम्हें फिरौन से छुड़वा के दरिया के रास्ता दिलवाया था, ताकि कहा मेरा एहसान याद करो। किसी को कहा मेरी नेमतें याद करो, कभी कभी कहा वो वक्त याद करो। वो सारे समझ आ रही है ना? वो वक्त याद करो। सारी चीजें अल्लाह पाक ने हर नबी की उम्मत को, किसी को नेमतें याद करवाई, किसी को एहसान याद करवाया, किसी को उनके वक्त को याद करवाया। लेकिन जब मुस्तफा की उम्मत की बारी आई, फरमाया सब कुछ छोड़ दो, तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। डायरेक्ट अपनी जात से जोड़ दिया, अपनी जात से जोड़ दिया। सवाल जो अभी मुद्दा हल नहीं किया मैंने, तवज्जो करनी है कि बारी ताला सबको नेमतें, साहब सुनिएगा, सबको नेमतें मुस्तफा की उम्मत को बजाते खुद क्यों, बजाते। अब फर्क समझिए, आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए, अल्लाह ने हर नबी को अपनी नेमत का मजहर बनाया, अपनी नेमत का मजहर। जो समझ जाए वही समझ ले, तवज्जो करनी है। और जब जब वो नबूवत का दावा करते तो दलील में नेमत आती थी। क्या आती थी? सारे बोले नेमत। मूसा अलैहिस्सलाम को डंडा असा दे दिया, डंडा, वो अल्लाह की नेमत थी, जो चाहे उसको बदल लेते थे। ऐसे ही है, तवज्जो करनी है। नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती दिखा दी, ऐसे ही है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में उनके मौजूद दे दिए। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कोई तूर पर तजल्ली डाल दी, रेजा रेजा कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, उनके लिए सूरज और चांद की नेमतों में से अपनी खलकत और अपनी रबूबियत दिखाई। अपनी नेमतों से हर नबी जब भी नबूवत का दावा करता, लोग कहते क्या दलील है तेरे नबी होने और तेरे रब की? वो कहते ये नेमत है। ये इब्राहीम से नमरूद ने कहा क्या दलील है तेरे रब होने की, तेरे रब की? आपने फरमाया मेरा रब सूरज मशरिक से निकालता है, मगरिब में गरूब करता है, तू मगरिब से निकाल मशरिक में ले आ। ये नेमत किस पे दलील थी? नेमत पे। बोले बोले किस पे? नेमत पे। ये अल्लाह की नेमत है सूरज। फरमाया सूरज तलू कर और गरूब कर। किसी को कहा चांद देख ले, चांद रात में आता है। किसी को कहा रात अपने वक्त पे आती है। किसी को कहा रात को दिन में बदल के दिखा। कभी पहाड़ों को हिला और चीर के दिखा, कभी दरिया से रास्ता लेकर दिखा, कभी असा की हैत बदल के दिखा। हर नबी जब नबूवत का दावा करता, ईसा अलैहिस्सलाम को कहा मिट्टी के परिंदे बना के फूंक मार, जिंदा हो जाएंगे। मुर्दों को कहे कुम बेइज़्निल्लाह, जिंदा हो जाएंगे। हर किसी को अल्लाह अपनी नेमत की दलील देता रहा। अहबाब ज़ीवकार, अब ये तवज्जो से सुनिएगा, जब उनके लिए नेमतों की दलील थी तो अल्लाह फरमाता मेरी नेमतें याद करो। जब मुस्तफा ने फरमाया ना कि अल्लाह को एक मानो, मेरे सिवा मुझे रसूल मानो, उसके सिवा किसी की इबादत न करो,
انہوں سے بھی سوال ہوا, انہوں نے کہا کیا دلیل ہے تیرے رب کی, تیرے رسول ہونے کی؟ ہر کوئی جب پچھلے نبیوں سے دعویٰ کرتا اور وہ کہتے یہ پہاڑ دلیل ہے, یہ سورج دلیل ہے, یہ چاند کا ٹوٹنا دلیل ہے, یہ دلیلیں ہیں. جب مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا محبوب جب یہ دلیل مانگ رہے نا رب کی تو انہیں کہ من رانی فقط راؤ الحق, جس نے رب دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھنا ہے, جس نے رب دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے. سب کے لیے دلیل نعمتیں تھیں, سب کے لیے دلیل ہے کیونکہ اللہ نے سب کو نعمتوں کی تصویر بنایا. پتہ نہیں بنگال میری سمجھ آئی یا نہیں. بہرحال توجہ رکھنی ہے کہ سب کو نعمتوں کی تصویر بنایا تھا اور وہ نعمتیں دکھاتے تھے. مصطفیٰ کو اپنی ذات کا مظہر بنایا. اللہ نے حضور کو اپنی بولو اپنی ذات کا مظہر بنایا. دوسروں کو رب دکھانے کے لیے کوئی طور پہ جانا ہوتا تھا. رب دکھانے کے لیے بولو کوئی طور پہ جانا ہوتا تھا. ادھر جب انہوں نے کہا رب دکھا تو فرمایا معبود کہیں نہیں جانا, انہوں کو مینوں دیکھو, مجھے دیکھو. رب دیکھنا ہے تو من رانی, جس نے مجھے دیکھ لیا فقط راؤ الحق, اس نے اسے دیکھ لیا, اس نے اسے دیکھ لیا. جب آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے نعمتوں کی مظہریت سے ہٹا کر, اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیں, جتنی بھی نعمتیں اللہ نے کائنات کو دی ہر نبی کو نعمت معجزے کے طور پہ ملی. کس پہ ملی؟ معجزے کے طور پہ. مصطفیٰ کو نعمت معجزے کے طور پہ نہیں ملی بلکہ نعمتیں مصطفیٰ کا صدقہ ملی. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا صدقہ ملی. کوچ نصیر اساں جد کیتا مچ رسی تھر تھلی ہیں تو فرمایا کہ کیا کہ نعمتیں حضور کا صدقہ ہیں. نعمتیں حضور کے لیے دلیل ربوبیت نہیں ہے, دلیل ربوبیت نہیں ہے. جنت اللہ کی نعمت ہے, جنت اللہ کی سارے بولیں حضور جنت اللہ کی نعمت ہے. اب جنت اللہ آقا نے کبھی جنت کو اللہ کی دلیل میں پیش نہیں کیا. اٹھا کے دیکھیں تاریخ اور حدیث قرآن پڑھ کے دیکھ لیں, کبھی حضور نے فرمایا ہو کیونکہ جنت بڑی خوبصورت ہے اس لیے میں تمہیں رب کا دعوت دیتا ہوں رب کے ماننے کی. نہیں, جنت بھی حضور کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. جنت بھی حضور کا بولو حضور کا صدقہ ہے. ہر شے آقا کا صدقہ ہے. اب یاد رکھیے گا لوح اور قلم, لوح اور قلم یہ بھی حضور کا صدقہ ہے, یہ بھی حضور کا. چلو آسان کر دیتا ہوں بات. کائنات میں ہر شے, کائنات میں توجہ ہے نا میری طرف, کائنات میں ہر شے اللہ کی چاہت سے چلتی ہے, اللہ کی چاہت سے چلتی ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو لوح اور قلم پہ تقدیر لکھ کے دے دی تھی کہ یہ تیرا مقدر ہے, یہ تیرا. چلو اور آسان کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا یہ میں چاہ رہا ہوں یہ تم نے کرنا ہے, میں چاہ رہا ہوں یہ تم نے کرنے. جو میری چاہت کو مانے گا وہی مقرب ہوگا, جو مانے گا وہی مقرب ہوگا. اللہ نے فرمایا جو میں چاہ رہا ہوں یہ تمہارا مقدر ہے, جو میں نے لکھ دیا ہے وہ تم کرو. لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی فرمایا نہیں معبود تو جو چاہے گا میں وہ لکھوں گا. سبحان اللہ. سب کو لکھا دیا, ہائے ہائے, سب کو لکھا ہوا دے دیا کہ یہ تمہاری شریعت, یہ تمہاری حدود و قیود, یہ تمہاری نعمتیں, یہ تمہارے مسائل و احکامات, یہ تمہاری زندگی کا دائرہ کار, یہ سب کو دیا. اور فرمایا نہیں محبوب ادھر معاملہ الٹ ہے, یہ لوح اور قلم ان کے لیے بنائی ہے, تیری تو وجہ سے بنائی ہے, تیری تو
ابو بکر تو جنتی، ابو بکر تو عثمان تو جنتی، طلحہ تو جنتی، زبیر تو جنتی، بلال تو جنتی، سب کو حضور جنت بانٹتے گئے. اللہ نے تو نہیں کیا، میں تو لکھی کوئی ہوں. سبحان اللہ. میں تے حضور نے کہا ابو بکر تو جنتی. فرشتوں نے دیکھو کہ باری تعالیٰ کیا کریں، فرمایا میرا یار کہہ رہا لکھ. سبحان اللہ. لکھ دے. میرے حبیب نے جو کہہ دیا اب جنت لکھ. اب مصطفیٰ نے کہا کیا تجھے یہ دیا؟ رب نے نہیں پوچھا اس کے نصیب میں ہے کہ نہیں، اس کی لوح اور قلم میں اس کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. فرمایا نہیں، میں نے یہ تو لکھنا ہی نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جب مصطفیٰ نے کہہ دیا اب تو یہ لکھ، اب تو یہ لکھ، اس لیے کہ ہر نعمت مصطفیٰ کا صدقہ ہے. تو ہر نعمت حضور کا، سارے کہیں ہر نعمت حضور کا صدقہ ہے. اب میں بڑا جملہ بولنے لگا ہوں، بات سمجھ کے رکھیے گا. انبیاء کرام کی بیست بھی حضور کا صدقہ. سبحان اللہ. انبیاء کی بیست بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. جب اللہ نے فرما دیا لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات کی کوئی شے نہ بناتا، کائنات کی کوئی شے نہ بناتا. تو جب کوئی شے نہ بنتی تو کون بنتا؟ جب کوئی شے نہ ہوتی تو کون ہوتا؟ تو پھر رب کائنات نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم. وہ نعمتیں یاد کرتے تھے، میں انہیں نعمتیں دیتا تھا. وہ نعمتیں یاد کرتے تھے، میں انہیں نعمتیں دیتا تھا. پر فرمایا چونکہ وہ میری نعمتوں کے مظہر تھے اس لیے انہیں نعمتیں ملتی تھی. مصطفیٰ آپ میری ذات کا مظہر ہے. جو آپ کی امت میں سے مجھے یاد کرے گا میں ڈائریکٹ اسے یاد کروں گا، میں ڈائریکٹ اسے یاد کروں گا. وہ میرا نام لے گا میں اس کا نام لوں گا، وہ میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا، وہ میرے نام کی مالا جپے گا میں اس کے نام کے جھنڈے لگاتا جاؤں گا، میں اس کے نام کے جھنڈے لگاتا جاؤں گا. وہ میرے نام کے ساتھ جڑ جائے گا میں اس کے نام کے ساتھ جڑ جاؤں گا. وہ میری طلب رکھے گا میں اس کی طلب رکھوں گا. وہ میری طلب رکھے گا اور میں اس کی طلب رکھوں گا. جب وہ مجھے چاہنے لگ جائے گا میں اسے چاہنے لگ جاؤں گا، میں اسے چاہوں گا. جب اس کی اور میری چاہت ایک ہو گئی، یہ بات سمجھنے والی، جب اس کی اور میری چاہت ایک ہو گئی یعنی وہ وہی چاہے جو میں چاہوں، وہ وہی چاہے جو بولے نا، جو وہ چاہے وہی جو میں چاہوں وہ وہی چاہے. وہ فرماتا ہے پھر میرا کلیہ بڑا سادہ ہے، پھر میں بھی وہی چاہتا ہوں جو وہ چاہتا ہے. پھر میں بھی وہی چاہتا ہوں جو وہ چاہتا ہے. پھر میں اسے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، میں اسے کسی کا محتاج میں اسے کسی کے آگے سوال بھی نہیں کرنے دیتا. میں پھر اس کے دروازے بند نہیں ہونے دیتا. اے گل سمجھ لو، میں اس کے دروازے بند نہیں ہونے دیتا. جب تک وہ میرے دروازے پہ بیٹھا رہے گا میں اس کی کائنات کے سامنے اس کے دروازے کھول کے رکھوں گا. زمانہ دیکھتا رہے گا، زمانہ دیکھتا رہے گا. کوئی جاوے ہاں داتا حضور دا بوا بند کرے. آج تک کسی نے داتا حضور کا بوا بند کیا؟ بولے نا سارے، داتا صاحب کا دروازہ بند کیا کسی نے؟ نہیں کیا. فرید الدین کا بولو ڈرتے کیا ہو؟ سلطان العارفین کا کبھی بند کیا؟ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کا نہیں کیا تھا، آج وہ ان کا نہیں ہونے دیتا. آج وہ ان کا نہیں ہونے دیتا. مگر بات کیا ہے؟ اگلے حصے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں تم میرا شکر ادا کیا کرو، میرا شکر ادا کیا کرو، کفران نعمت نہ کرو، نہ شکری نہ کیا کرو. شکر ہی تو بندے کے تعلق کو بڑھاتا ہے، شکر بندے کے تعلق کو بڑھاتا ہے. بس آخری بات سن لے، شکر اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کو بڑھاتا ہے. تعلق اخلاص کا نام ہے، یاد رکھیں. اب میری بات آرام سے اور توجہ سے سنیں. تعلق
کس کا نام ہے؟ وہ تو شارع اخلاص. کس کا نام ہے؟ اخلاص کا نام ہے کہ جس کے ساتھ جتنا تعلق بنے گا نا اتنا ہی فیض ملے گا, اتنا ہی فیض ملے گا. جو نیت لے کے مسجد میں آؤ گے نا وہی کچھ ملے گا, وہی کچھ ملے گا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا, آپ نے فرمایا ہم 3 دوست اکٹھے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوئے تھے. کتنے؟ 3 دوست, 3 جنے اکٹھے جا کے حضرت باقی باللہ کے مرید ہو گئے. آپ نے فرمایا ہم تینوں کا الگ الگ زاویہ نظر تھا. ایک کے ذہن میں تھا کہ میرا شیخ جو ہے نا وہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے, نمازی پرہیزی بندہ ہے, نیک بندہ ہے. فرمایا اس کو اس کے گمان کے مطابق فیض ملا, اس کو اس کے گمان کے. دوسرے کا نظریہ یہ تھا کہ میرا شیخ جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں قریب ہے تو ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہم بھی نیک بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ نیک. اور آپ نے فرمایا میرا نظریہ یہ تھا کہ میرا شیخ ہمارے درمیان ایسے ہی ہے جیسے مصطفیٰ ابو بکر و عمر کے درمیان. میرا شیخ نائب رسول ہے, میرا شیخ میرے ساتھ یوں ہی ہے جیسے حضور صحابہ کے غربت میں تھے. آپ نے فرمایا مجھے میرے گمان کا فیض ملا, اللہ نے مجھے مقام مجددیت عطا فرمایا, مجدد بنا دیا. کس کا فیض ملا؟ نیت کا. کس کا؟ بولو بولو, کس کا؟ گمان کا, نیت کا. آپ کسی بھی کے ساتھ تعلق بنائیں نا, وہ تعلق اپنے شیخ کے ساتھ ہو, وہ تعلق اپنے رب کائنات کے ساتھ ہو, وہ تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو یا کسی کے ساتھ بھی ہو, آپ جتنا اخلاص رکھیں گے نا اتنا ہی فیض ملے گا, اتنا ہی. بولو کیا ملے گا؟ فیض ملے گا. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے فرمایا, حضور بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات نقل کی. آپ نے فرمایا ایک بندہ تھا وہ مرید ہو گیا جا کے اپنے شیخ کا, اور روز بابا جی کو کہتا حضور کوئی وظیفہ تے دسو, کوئی وظیفہ بتاتے. آپ چپ کر جاتے. ایک دن نا وہ پچھلی رات کے وقت ویرانے میں گئے رفع حاجت کے لیے. جب گئے نا تو وہ آپ کو وضو کروا رہا تھا, ہاتھ دھلوا رہا تھا, تو کہنے لگا, توجہ رکھیں بس بات ختم کر رہا ہوں. وہ ہاتھ دھلوا رہا تھا تو کہنے لگا حضور کوئی وظیفہ ہی دے دے, کوئی وظیفہ دیتے. آپ نے فرمایا یار کوئی ویلا کوئلہ دیکھیا کر, کوئی ویلا کوئلہ دیکھیا کر. وہ مطلب ان کا مطلب یار کوئی وقت ہوتا ہے بات کرنے کا, کوئی ویلا کوئلہ دیکھیا کر. انہیں سمجھا میرے شیخ نے وظیفہ دے چکا, مجھے میرے مرشد نے وظیفہ دے دیا. اس نے پڑھنا شروع کر دیا ویلا کوئلہ دیکھیا کر. ویلا کوئلہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اس کی زبان پہ ایک ہی لفظ ویلا کوئلہ. ویلا کوئلہ دیکھیا کر. صبح شام ایک ہی بات. اس نے اتنا ذکر کیا یہ لفظ اس کے قلب پہ جاری ہو گیا, اس کے قلب پہ جاری ہو گیا. اس کا دل بھی دھڑکتے ہوئے کہتا ویلا کوئلہ دیکھیا, ویلا کوئلہ دیکھیا کر. آپ نے فرمایا شہنشاہ کا ہاتھی مر گیا. بازار میں اس نے اعلان کیا یا تو میرے ہاتھی کو زندہ کرو یا پھر میں نے یہ سارے صوفیاء کو قتل کر دینا. اب مردہ ہاتھی کو کون زندہ کرے؟ وہ بازار گیا, اس نے دیکھا وہاں جھرمٹ لگا ہے. کسی سے پوچھا کیا ہوا, انہوں نے کہا بھی ہاتھی مار گیا. تو وہ کہتا ہے ہاتھی زندہ کرو, کیسے کریں؟ اچھا وہ ہاتھی کے قریب گیا اور اس نے ہاتھی کے کان میں کہا ویلا کوئلہ دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا گیا ویلا کوئلہ دیکھا کر. اللہ کی عزت کی قسم بابا صاحب فرماتے ہاتھی زندہ ہو گیا, ہاتھی زندہ ہو گیا. لوگ اس کے پیچھے بھائی اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے,
برگزیدہ بندہ ہے، وہ دوڑ پڑا، عوام پیچھے اس کے، وہ آستانے پہ پہنچا اور جا کے کہیں چھپ گیا۔ شیخ نے پوچھا، وہ جو ان کے پیر صاحب تھے، لوگوں سے بھئی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا مرید تو بڑا پہنچا ہوا ہے، اس نے تو کمال کر دی ہے۔ میں کیا کیا؟ کہا اس نے مردہ ہاتھی زندہ کر دی ہے، مردہ ہاتھی زندہ کر دیا۔ شیخ خود حیران ہوئے کہ اس نے کیا کیا، یہ کیسے کر دیا؟ انہوں نے اس کو پکڑ کے نکالا، کہا گھبرا نہیں، بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہا حضور وہ جو آپ نے وظیفہ دیا تھا، میں نے اس کے کان میں وہی پڑھا ہے، وہ زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، وہی پڑھا ہے، وہ زندہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کون سا وظیفہ دیا ہے، کس وظیفے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضور وہ آپ نے مجھے دیا نہیں تھا وظیفہ، میں نے تو کوئی نہیں دیا، تو کس وظیفے کا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کون سا وظیفہ؟ اس نے کہا حضور وہ جو آپ نے کہا تھا ویلا کوئلہ دیکھا ہے، ویلا کوئلہ، تو میں نے اس کے کان میں اتنا ہی کہا ویلا کوئلہ دیکھا کر، وہ زندہ ہو گیا۔ اس نے انہوں نے فرمایا لوگو اللہ کی عزت کی قسم یہ وظیفہ نہیں لے کے نکلا، تجھے تیرا اخلاص لے کر کامیاب کر، تیرا تعلق اور تیرا گمان تجھے کامیاب کر دیا، تیری سوچ اور تیرا کردار تجھے کامیاب کر دیا۔ آؤ آج کی نشست میں آنے والوں، دعوت فکر یہ ہے جس سے تعلق ہوگا، جتنا گمان رکھو گے اتنا ہی ملے گا، اتنا ہی ملے گا۔ مسجد میں آئے ہو نا، اگر یہ دیکھنے آئے ہو کہ کیا ہوتا ہے تو وہی ملے گا، وہی ملے گا۔ اگر یہ دیکھنے آئے ہو کہ قرآن کا فیض ملے تو وہی ملے گا۔ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، اس کی کیا اوقات کہنے والے کی، یہ بات نہ سوچا کرو۔ تو بابا فرید کے دروازے پہ جاؤ، کئی صابر بن جاتی ہیں اور کئی ایویں ہی رہ جاتی ہیں، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ شیخ بہاؤالدین کو 4 دن کے بعد مرشد نے خلافت دے دی، 4 دن کے بعد۔ جڑے میرے ورگے 8 سال تو پھرتے سمجھ نہ گئے کی ہویا، انہوں نے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، تو آج ہی مرشد نے اس کو خلافت دے دی، ہمیں نہیں پوچھا۔ یہ بات شیخ تک پہنچی، آپ نے فرمایا جاؤ ہمارے آستانے کے گھوڑوں کے لیے گھاس کاٹ کے لاؤ۔ سارے گئے، بہاؤالدین بھی گئے، گھاس کاٹی۔ جب باقی مصروف تھے آپ نے اپنی چادر اتاری، گھاس پہ ڈال دی، گھاس خشک نہ ہو جائے میرے مرشد کے گھوڑوں کے لیے۔ کتا آ کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری، ویسے بھی خشک کتا پلیت نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے۔ وہ کتا آ کے بیٹھ گیا، چادر جھاڑی، نماز کا وقت ہو گیا، بہاؤالدین نے نماز پڑھ لی۔ سارے نے کیا لو جی بابے نے انہوں خلافت دی تھی، جس کو پاکی اور ناپاکی کا ہی نہیں پتا، کتا بیٹھا تھا چادر پہ، اس چادر سے نماز پڑھ لی۔ انہوں نے آ کے شیخ کو بتایا کہ بہاؤالدین نے تو یہ کام کیا ہے جس کو آپ نے خلافت دی۔ آپ نے فرمایا بہاؤالدین کا جی حضور، فرمایا تمہیں نہیں پتا تھا کتا بیٹھا چادر پہ، تمہیں نہیں پتا چادر پہ کتا بیٹھا ہے؟ کہا حضور پتا تھا۔ تو فرمایا پھر تو نے نماز کیوں پڑھی؟ فرمایا حضور مجھے یہ پتا تھا کتا ہے، پر مجھے یہ بھی پتا تھا میرے شیخ کے شہر کا کتا۔ گل تو سمجھ نہیں آئی، میرے شیخ کے شہر کا کتا ہے، اس کی نسبت اور اس کا اخلاص اس کو بہاؤالدین بنا گیا، بہاؤالدین بنا گیا۔ اور جن کا گمان بدلا تھا ان کو کچھ بھی نہ ملا، وہ خالی رہ گئے۔ تو آؤ آج کی نشست میں آنے والوں، دعوت فکر یہی ہے، پیغام یہی ہے کہ محبت اپنی جگہ، تعلق اپنی جگہ، مگر فیض نہیں ملتا گمان کے بغیر، گمان کے بغیر فیض نہیں ملتا۔ جس سے بھی تعلق ہے، جس سے بھی، میں تو تواڈے کولوں سنے ہیں نا کہ ایک نے گاڑی کھٹی تھی وہ کتا بن گیا، گل نہیں سمجھ آئی؟ ایک نے گاڑی کھٹی کی بن گیا، کتا بن گیا، تے ایک ساری زندگی گزار کے بھی کچھ نہ بنے۔ تو گھانی میں کون سی عبادت تھی؟ مجھے بتاؤ، وہ جڑا پیر دے آستانے دا گارا بنایا سو، وہ کہڑی تعدل پڑھی سو، وہ کوئی عبادت کی کیا سو، انہیں کوئی ساری رات سجدے میں گزاری تھی، کوئی رکوع اور قیام میں گزاری تھی؟ کھٹی تے گانی کیا کیتا؟ کھٹی تے گانی۔ آپ کبھی جائیں نا، اللہ آپ کو کوٹ مٹھن لے جائیں خواجہ صاحب کے آستانے پہ، تو خواجہ غلام فرید کی قبر مبارک کے ساتھ جو قبر ہے نا، وہ آپ کے کسی بیٹے یا باپ یا کسی کی نہیں ہے،
پتہ کس کی؟ آپ کا غلام تھا عاقل، اس کی عاقل. اور اس نے پتہ کیا کیا تھا؟ آپ نے ایک دن گھر سے باہر آ کے کہنے لگے، فرمایا یارو چھان چھان دے چھجاں حالا آوے نا تو چھاج لینا ہے ایک گل واسطے. تہاڈی اماں جی کہہ رہی ہیں چھاج چاہیے. وہ عاقل سنتا کھڑا سی. انہیں کہا حضور میں نے چھٹی نہیں دیندے. چھٹی لے کے گھر نہیں گیا، چھان چھان چلا گیا. وہ چھان چھان جا کے اس نے چھاج بنانا سیکھا. اچوڑیاں کو چھاج بنانے سیکھے. چھاج بنانے کے سیکھ کے انہیں چمڑے کو غسل دیتا، پاک کیا، کانے پاک کیتے، چھاج بنایا. اچھا مڑو یہ بھی تو کر سکتا ہے چھاج بنا کے آدھا بابا جی تواڈے لئی چھاج بنا کے لے آئے. گل صلاح سمجھن والی جی قاری صاحب. وہ آ کے کہہ سکتا ہے نا کہ چھاج بنا کے لے آیا. نہیں، اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں کہوں کہ تواڈے واسطے میں چھاج بنا لے آیا. نہیں، چھاج رکھیا سر تے تے کوٹ مٹھن کی گلی چ کھڑو کے آواز دیتی چھان چھڑ دے چھاج لے. ہائے ہائے چھان چھڑ دے چھاج لے لو. کہ خواجہ صاحب تڑپ گئے. آپ نے فرمایا وہ آپ کے لا وہ میرے گھر کی سوا نہ چھڑنے آتا. میرے گھر دی سوا ہی چھڑ دیتا. او بھائیو تعلق بناؤ تو اخلاص والا بناؤ. وہ تعلق ماں سے ہو، وہ تعلق باپ سے ہو، وہ تعلق آپ کے رشتہ داروں سے ہو، وہ تعلق آپ کے بھائیوں سے ہو، وہ آپ کے ہمسایوں سے ہو، وہ تعلق آپ کا کسی سے بھی ہو. اس میں اخلاص پیدا کرو. جیسے نیت یہ رکھنی پہ ٹھاک گئے جو ٹھاکی ٹکرنا ہے. نیت اچھی رکھو، گمان اچھا رکھو. گمان اللہ کی ذات پہ رکھ کے لوگوں سے تعلق بناؤ، رشتہ داریاں بناؤ، قریب کرو، نفرتیں مٹاؤ. جب تم اللہ کی مخلوق کو قریب کرو گے اللہ تمہیں قریب کر دے گا. اور جب اللہ قریب کرے گا تو پھر اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں، اس کی عطائیں، اس کی مہربانیاں، وہ پھر مصیبتیں، یہ مختلف، یہ غربتیں، یہ قرضے، یہ معاملات سب مٹا دے گا. کیونکہ اس سے بڑا کارساز ہے ہی کوئی. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دارین کی نعمتوں سے نوازے. انشاءاللہ العزیز ہر مہینے کی پہلی اتوار کو یہ بزم سجتی ہے. آپ خود بھی آیا کریں، دوستوں کو بھی دعوت دیا کریں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے. شکوری صاحب سے خوبصورت سا کلام سنیں گے اور اس کے بعد اذان، دعا اور نماز ہوگی.